نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ ہماری کل کی نشست میں ٹیمپلرز کا ذکر آیا تھا کہ ٹیمپلرز کون ہیں اور اب کہاں ہیں۔ ٹیمپلرز اور فری میسن ایک بین الاقوامی صہیونی تنظیم ہے جس کا مقصد پوری دنیا پر یہودی عالمی حکمرانی کے قیام کی راہ ہموار کرنا اور معاونت کرنا ہے، اس کو اپنے انڈر میں رکھ کر۔ یروشلم مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے نہایت ہی مقدس شہر ہے۔ ان دونوں کی باتیں ہیں، جب یہ مقدس شہر مسلمانوں کے اس میں شامل ہوا تو 1095 عیسوی اس وقت کے پوپ اربن دوئم نے یروشلم کی آزادی یعنی کہ مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے پوپ اربن دوئم نے کیا کیا پاپڑ بیلے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال اس کی کال پر لبیک کہنے والے پہلے گروہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے مراحل میں ٹیمپلرز پوپرن سردار اس جنگ میں کود پڑے اور انہوں نے فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر کے وہاں حکومت قائم کر دی۔ نیو ورلڈ آرڈر کا قیام عمل میں لانے کے لیے راہ ہموار کرنا، یہ جنگ نامہم جاری رہی اور ٹیمپلرز جو باقاعدہ ایک ان کا وحشی گروہ تھا کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن ایک خاص وقت پر ان ٹیمپلرز کو پتہ بھی نہ چلا کہ ان کی یہ تحریک یا مہم ہائی جیک کر لی گئی ہے اور اس میں مختلف گروہ شامل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے گروہ ٹیمپلرز کا ایک گروہ تھا۔ ٹیمپلرز کا مطلب اپنا مبادی سردار ہے، ٹیمپلرز کا مطلب عبادت گاہ ہے۔ چونکہ یہ گروہ یروشلم اور ایک مقدس شہر تھا کہ وہ اس کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک تو بیت المقدس کی بڑی اہمیت تھی اور یہودی واپس سے اس کو توڑ کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے تھے، تو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس لیے انہیں ٹیمپلرز یعنی عبادت گاہ سے منسلک یا وابستہ گروہ کا نام دیا گیا کہ یہ لوگ ہماری عبادت گاہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں، مقدس شہر کی آزادی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور انہیں کیا کہا گیا، یعنی عبادت گاہ سے منسلک کر دیا گیا کہ ٹیمپلرز تو ہماری عبادت گاہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس تحریک کو ہائی جیک کرنے والے یہودی تھے اور ٹیمپلرز انہی سے تعلق رکھتے تھے یا ان کے اعلی کار تھے۔ اس گروہ کے متعلق بہت سی داستانیں موجود ہیں، لیکن اپنا سردست اس طور پر ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور بہت ساری جگہوں پہ انہیں ہائڈ کیا گیا، اور یہ ہمارا اس وقت تو برحال ٹیمپلرز کے جو معاملات بہت سارے ہیں وہ ایک الگ ہے، اس پہ ابھی ہم موضوع پہ نہیں جاتے، بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ چنانچہ ٹیمپلرز کو انتہائی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا، کیونکہ یار یہ تو مذہب کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہود کے لیے، یہود کو ان کی کھوئی ہوئی عزت دلانے کے لیے، تو ان کو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ لہٰذا انہوں نے رفتہ رفتہ معاشرے میں حکومتوں کے یہ جو اعلی کار تھے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دنیا میں بینکاری نظام کا سب سے پہلا تصور اس گروہ نے دیا، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اتنا براہ راست تھا کہ ہینگ لگنے نہ اپنا، اور اس کو کوئی مثال کے طور پہ ایک ایسا طریقہ کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متعارف کروایا کہ جس کے ہائی جیک ہونے کا خطرہ نہ تھا۔ یہ تحریک یا مہم ہائی جیک کر لی گئی۔ دراصل مذہبی عقیدت کی بنا پر لوگ ان پر اعتماد کرنے لگے اور اپنی امانتیں، جس میں سونا خاص طور پر شامل ہے، ان کے پاس رکھوانے لگے۔ یہ لوگ سونا بطور امانت اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو ایک رسید لکھ کر دیتے۔ رسید کے حامل شخص کو جب کبھی کوئی خرید فروخت کرنا پڑتی تو وہ بجائے سونا نکلوانے کے اس رسید کو آگے استعمال کرتا۔ ٹیمپلرز نے جب دیکھا کہ سونا ان کے پاس امانت آتا ہے اور بہت کم واپس لیا جاتا ہے اور کاغذی رسید کے ذریعے لین دین ہوتی ہے،
اور انہی نے اپنے پاس موجود سونے کی بہت سی رسیدیں بنا بنا کر ضرورت مند لوگوں کو سود پر قرضہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے امانت کے عوض میں چارجز بھی لگانا شروع کیے، جیسے بینکاری کا ایک نظام ہے پورا کا پورا، وہ اس میں سے چارجز کاٹتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر ایک وہ لگانا شروع کر دیا اور عائد کر دیا، یعنی ٹیکس کہہ لو، ٹیکس کی مد کی صورت میں اسے کہہ لو۔ میں نے شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہمارے جو پاکستانی نوٹ ہیں اس کے اوپر لکھا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ سونا، وہ جس سونے کی ملکیت کی عوض میں ہماری کرنسی چھپتی ہے اور اسٹمپس ہو کے آتی ہے۔ تو انہوں نے ٹیمپلرز نے کیا کیا، دنیا کو اندر اپنا ایک وہ معیار بنایا کہ ہم لوگ تو بڑے مقدس جنگ لڑ رہے ہیں، لوگوں نے ان پر معیار بنایا، پھر یہ لوگوں کی امانتیں سونے کے طور پر رکھنے لگتے، پھر یہ لوگوں کو رسید دے دیتے، اور وہ رسید لے کے لوگ جاتے کہ مارکیٹ میں مثال کے طور پہ انہوں نے ٹنڈے خریدنے، آلو خریدنے، تو وہ جاتے بھائی آلو دے دو 2 کلو، وہ بولتا اچھا پیسہ کیا ہے، تو وہ ان کو کاغذ کا ٹکڑا دکھاتے کہ دیکھو جی ہمارا سونا ٹیمپلرز کے، اور ٹیمپلرز تو بھروسے مند لوگ ہو چکے تھے۔ اچھا ٹیمپلرز کے پاس ہے، ہاں جی چلے ٹھیک ہے، آپ یہ رسید لیں کہ آپ کے سونے میں سے اتنا پیسہ کٹ جائے گا، ہم ٹیمپلر سے خود لے لیں گے۔ تو وہ اس طرح سے رسیدیں ان کو بنا کے دیتے، تو انہوں نے سوچا کہ دنیا بھر کی معدنیات تو ہمارے پاس اکٹھی ہو رہی ہے، اب ان کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کیا جائے اور انہیں سودی نظام کا سسٹم دیا جائے، اور سودی نظام پر ان کو چارجز لگائے۔ یوں بینکاری کی ابتدائی سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کاروبار سے یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ کئی بادشاہیں اور حکومتیں بھاری سود پر ان سے قرضے لینے لگی۔ اس کے بدلے میں سود کے علاوہ یہ حکومتیں عوام سے ٹیکس وصول کرنے کا اختیار طلب کرتے تھے۔ اس طرح پورے ملک پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ یہ پورا ایک اسٹرکچر نظام تھا جسے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، یعنی کہ آپ کی امانت ان کی بینکوں میں تھی، اس امانت کی بنا پر وہ آپ کو چارج کرتے، اس کے بعد حکومتیں ان سے قرض کی میعاد میں لیتی کہ یار ہمارا شہر کراچی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اگر ہمیں 50 ارب روپے دے دیں تو ہم آپ کو بدلے میں اس 50 کی جگہ 60 ارب روپے واپس دیں گے سود کی مد میں۔ تو یہ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، اسی طرح سے پیسہ ہمارے پاس رہے گا، جیسے بینک کے اندر آپ ایک پیسہ جمع کراتے ہو، ان کے کچھ دستاویزی رولز ہوتے ہیں کہ آپ اتنے ٹائم تک اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں نکال سکتے۔ تو انہوں نے بھی اس طرح سے رولز اور ریگولیشنز بنائی، ٹرمز کنڈیشنز بنائی، اور وہ ایک کنڈیشن آگے چل کے آئی ابھر کر۔ تو انہوں نے اس کے طرح اپنا ایک نظام قائم کیا، اور اسی طرح سے دنیا میں یہود کے 2 بڑے ادارے IMF اور ورلڈ بینک قائم ہوئے، اور دونوں ہی یہود کے 13 خاندانوں میں سے 2 خاندان کے تھے، روتھ چائلڈ اور راک فیلر، اور یہ دونوں اس خاندان کے تاتا برتا گھرتا شرتا مرتا مرتا سب ہے، اور یہ اس کو پوری دنیا میں ایک سودی اسٹرکچر نظام بنانے لگے۔ اور یہی نظام ایسے نہیں بنا کہ آپ کے ملک کو انہوں نے سود دیا، سود کی عد مز میں انہوں نے پیسہ دیا، سودی شرح اس پر نافذ کی، پھر انہوں نے عوام پر ایک اور شرح نافذ کی کہ ان پر ٹیکسز بڑھا دیے جائیں تاکہ یہ سود نکلے گا کیسے، ہمیں اتنے سال میں اتنا ملے گا۔ اب مثال کے طور پہ میں کسی کو 100 روپے سود دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اس کی تنخواہ تو ہے مثال کے طور پہ کہ اپنا 10 روپے، اور اس نے مجھ سے 100 روپے قرض لیا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی تو جو بھی مارکیٹ سے چیز خریدے گا اس پر مجھے 1 روپیہ دے گا۔ تو اس طرح سے وہ مارکیٹ سے اگر 4 روپے کی چیز خریدتا ہے تو 4 روپے میرا پر ڈے سود نکل جائے گا، اور وہ سود میرے پاس آئے گا۔ تو انہوں نے سودی نظام کو اختیار کرتے ہوئے عوام پر ٹیکس لگائے، جیسے آج حکومتیں کہتی ہیں ہماری کہ IMF ہمیں قرضہ تو دیتا ہے مگر اس کی سود کی بنا پر ایک ایسا نظام متعارف کروا دیتا ہے وہ کہ عوام پر وہ تمام پہاڑ گر کر ٹوٹتے ہیں۔ حکومتوں کو قرضہ لینے پر مجبور کرنے کے لیے یہ لوگ ممالک کے درمیان جنگیں بھی کرا دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ مریم اور گل کی جنگ کروا دی، یہ 2 ملک ہیں، ان کی جنگیں کروا دی۔ اب جی گل تھوڑا کمزور ہے، گل کو جی کہا کہ جی گل آپ کو اسلحہ چاہیے، ہاں جی اسلحہ چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ کے ملک میں جنگ لگی پڑی، ہاں بھائی کتنا، ہاں بھائی اتنا قرضہ دے رہے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ قرضہ دو، ہمیں یا تو بیسس دے دیجئے گا، ہمیں کچھ زمینیں دے دیجئے گا، اگر جنگ جیتتے ہو تو ہمیں یہ دے دیجئے گا، نہیں تو سود کی مد میں ہمیں قرضہ لوٹا دیجئے گا۔ اور جب ملک جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ دڑا دڑ سودی نظام مضبوط کر رہے ہوتے تھے تاکہ اگر آپ جنگ ہار بھی جاؤ تو بھی آپ ان کے غلام رہو، جنگ جیت بھی جاؤ تو ان کے پاس ڈبل پیسہ چلے جائے سود کی مد کے اندر۔ تو اسی طرح سے انہوں نے سود کا ایک نظام متعارف کروایا اور جنگیں بھی کرواتے یہ دنیا کے اندر۔ اسی موقع پر یہ حکومتیں اور بادشاہوں کو انتہائی کڑی شرائط اور بھاری سود پر قرضہ دیتے۔ ٹیمپلرز
یہ آپ ان کو بینکار کہہ لو. ایک نظام آپ اگر دیکھو پوری دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑا قاتل جو ہے وہ اسرائیل ہے. جب اسرائیل سب سے بڑا قاتل ہے تو اس خبیث کے اوپر کوئی حملہ کیوں نہیں کرتا؟ لیبیا پر حملہ ہوتا ہے، کروزنیا پہ حملہ ہوتا ہے، بوسنیا پہ حملہ ہوتا ہے، چیچنیا پہ حملہ ہوتا ہے، حماس پر حملہ ہوتا ہے، کشمیر پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عراق پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شام پر حملہ ہوتا ہے، یمن پر حملہ ہوتا ہے، اردن پر حملہ ہوتا ہے، جارڈن پر حملہ ہوتا ہے، لیبیا پر حملہ ہوتا ہے. ان ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے، اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسرائیل نے اپنے ارد گرد ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ بڑی بڑی قوتیں اس کے ماتحت رہ کر اس کو سپورٹ اور پروٹیکشن دیتی ہیں، اور وہ پروٹیکشنی نظام جو لے کر وہ چل رہا ہے، اور دنیا کو بھاری سسٹم پر وہ باقاعدہ طور پر قرض پہ قرض دے کر انہیں غلام بنا رہا ہے. لا کر سسٹم، اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا جسے لوکر سسٹم اور ہانڈی حوالہ سسٹم کہا گیا. حوالہ سسٹم تو آپ جانتے ہوں گے، ہانڈی جانتے ہیں سسٹم؟ حوالہ سسٹم ایک نظام متعارف تھا. مثال کے طور پہ آپ کراچی میں ہو، آپ نے کسی کو جا کے 1 لاکھ روپے دیے اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے میرا کوئی جاننے والا ہے اسے لنڈن میں مل جائیں، تو اس نے آپ کو ایک پرچی دے دی کہ ٹھیک ہے یہ 1 لاکھ روپے آپ کے مل جائیں گے، مگر اس پر ہم 50 روپے رکھیں گے یا 100 روپے رکھیں گے یا 1000 روپے رکھیں گے. انہوں نے اپنے لنڈن میں کارندوں کو کال کی اور انہیں کہا کہ بھائی فلاں بندہ تیرے پاس آئے گا، تیرے سامنے ایک پاسورڈ بتائے گا یا ایک پرچی دے گا، تو اسے 1 لاکھ روپے میں سے اتنے لاکھ روپے دے دیو، ہم اس سے یہاں سے سود لے لیں گے، اس سے ہم اس کا لے لیں گے. حوالہ کنڈی جس کا سارا بینیفٹ انہی طبقے کو جانے لگا، حکومت کے کھاتے میں کچھ نہیں آتا. حوالہ کنڈی جو عمران خان نے بیچ میں کہا تھا کہ حوالہ کنڈی پہ کام کرو، سارا چھوڑ دو. جب عمران خان حکومت میں نہیں تھے شروع میں، اس وقت عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ حوالہ کنڈی میں کام کرو، یعنی کہ بینکوں کو منافع مت دو، آپ اپنا سارا کام یہ کرو، یعنی کہ ان کے پاس ڈائریکٹ جائے. اس کو غیر قانونی طریقہ اس وقت پاکستان میں کہا جاتا ہے. تو باقاعدہ طور پر ایک نظام لایا گیا جس کو لوکر سسٹم کہا گیا. اگر آپ نے بینک میں بھی اپنا پیسہ رکھوایا اور دنیا کے کسی اور ملک میں سے آپ پیسہ نکال رہے ہو کسی اور شہر سے، تو آپ کے کچھ چارجز اس پر کٹتے ہیں، چاہے 23 روپے کٹیں، 50 روپے کٹیں، 100 روپے کٹیں، وہ کٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سہولت کی مد میں کاٹتے ہیں. جب آپ رسید دیکھتے ہو کہ آپ کے انکوائری اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، تو اس پر بھی آپ کے 1-1.5 روپے یا 11-12 روپے ایسے غالباً اس پر آپ کے کٹتے ہیں. اچھا، لوکر سسٹم اور حوالہ کنڈی حوالہ سسٹم بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا. اس طرح گروہ نے تمام یورپ کے تمام حکمران اور معاشی نظام کو کنٹرول حاصل کر لیا اور پوری دنیا پر یہ لوگ آ گئے. فرانس کے بادشاہ فلپس چارم کو کسی طرح اس گروہ کی چال بازیوں کی بھنک پڑ گئی. اس نے ان کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ کیا. اس نے سب سے پہلے اس وقت کے پاپ بونی فیس ہشتم کو اور بعد ازاں اس کے جانشین بینیڈکٹ کو راستے سے ہٹایا اور نئے پوپ کلیمٹ پنجم کا تقریر کیا، اس کو ایک مقرر کر کے بھیج دیا گیا. کافی تحقیق اور چھان پھانٹ کے بعد فلپ چارم کے حکم پر 13 اکتوبر 1307 کو عیسوی کو پورے فرانس میں بیک وقت اس گروہ کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا اور اسی تنظیم کو کلادم قرار دے دیا گیا. بے شمار ٹیمپلرز کو مختلف الزامات ثابت ہونے پر موت کی سزائیں دی گئی اور اپنا جیکس ڈی فورولن اور اس کے گروہ کا آخر گرینڈ ماسٹر یاسر برائے چابت ہوا اور باقاعدہ اسے آگ میں رکھ کر کباب کی طرح بھون دیا گیا. اور اس کے بعد کیونکہ ان کی آپس میں ایک باقاعدہ طور پر تہذیبی جنگیں بھی تھی، آپس میں رومیوں سے ان کی الگ جنگ تھی، بائبل تہذیب سے ان کی بابل تہذیب سے الگ جنگ تھی، اسلامی تہذیب سے ان کی الگ جنگ تھی، عیسائیت اور مسیحیت سے ان کی الگ جنگ تھی. اس کے علاوہ ایک عجیب نظام تھا کہ ان میں ایک مذہبی اختلاف بھی بہت جنون پہ تھا کہ یہ جانتے تھے جو ان کی سازشوں کو سمجھ رہے تھے وہ ان کے خلاف ایک ایجنڈا کرتے اور ان کے خلاف آپریشن شروع کرتے، تو ان کے لوگوں کو چن چن کے مارنا شروع کیا. اس کے بعد گروہ کے باقی بچے رہ جانے والے سرگرم جو ٹیمپلرز تھے وہ سرگرمیاں ختم کر دی یا کم کر دی اور روپوش ہو گئے یا زیر زمین وہ چلے گئے، یعنی کہ چھپ چھپا گئے. اس گروہ کا نیا جنم ایک مختلف تنظیم فعال متحرک اور انتہائی خوفناک انداز میں ہوا. یعنی کہ جب ٹیمپلرز پر پابندی اور اسٹم چھاپی گئی تو ایک نیا گروہ بن کر یہ دنیا کے سامنے آیا. پھر اس نے ایک نیا جنم لیا، جو ہم کہتے ہیں نا دوسرا جنم ہونا. دوسرا جنم سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ اگر مثال کے طور پہ مر گئے ہو تو پھر زندہ ہو گئے، نہیں. آپ کی ایک تنظیم چلاتے ہو جس کا نام ہے الف بے پے، اس پر پابندی لگ جاتی ہے، آپ اس تنظیم کو نئے نام سے جنم دیتے ہو، تے سے جیم کے نام سے، تو یعنی کہ آپ کا دوسرا جنم اس تنظیم کے نام کو ہوا ہے. تو اسی طرح سے ان کا نیا گروہ کا جنم ہوا جو مختلف متزم اور فعال اور متحرک اور انتہائی خوفناک انداز میں ہوا.
حواریوں کے اس گروہ کے زندہ رہ جانے کے لوگ اسکاٹ لینڈ بھاگ گئے تھے اور اسکاٹش آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. گروہ نے ان کے لیے کمک اور کام دیا اور ان کی مدد سے انگریزوں کے خلاف اسکاٹ لینڈ کو فتح حاصل ہوئی اور تقریباً کوئی 25,000 انگریز فوجیوں کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. کس کا؟ اپنا اسکوائڈش اور اسکاٹ لینڈ کی جو جنگ چل رہی تھی. ادھر یہ بھاگ گئے جو اپنی جنگ لڑ رہا تھا آزادی کی انگریز سے, تو انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے لیے جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں, لڑیں, کیونکہ لڑنا تو یہ جانتے تھے ٹیمپلرز, چالاکیاں بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم تمہارے لیے لڑیں تو ٹھیک ہے. بولا ہاں. پھر بولا بدلے میں ہمیں, بولا کیا چاہیے؟ بولا چلیں وہ بعد میں بتائیں گے. پھر انہوں نے ان کے لیے جنگ لڑی. بعد میں انہوں نے پھر ان کو مطالبے کیے کہ ہمیں بھائی یہاں کوئی جگہیں دی جائیں, ہمیں پیسے دیے جائیں. پھر اس پیسے کو سودی نظام کے سسٹم پہ چلاتے. اس طرح سے اس گروہ کو اسکاٹ لینڈ کا ایک بار پھر پھیلنے اور پھولنے کا موقع مل گیا اسکاٹ لینڈ کے اندر, لیکن یہ محتاط رہے. اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ان کے مکمل کنٹرول میں برطانوی ملکہ الزبتھ اول کے اچانک موت کے بعد اسکاٹش بادشاہ جیمز پنجم برطانیہ کا بادشاہ بن گیا اور یوں ٹیمپلرز نے پورے برطانیہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا. میں جو شروع سے کہتا تھا کہ جو برطانیہ ان کا آج بھی ہیڈ کوارٹر ہے اور برطانیہ کے اندر لاج آف گرینڈ جو سب سے بڑا ان کا لاج ہے, جنہیں یہ لاج کہتے ہیں, وہ آج بھی برطانیہ میں, جس میں میرا ایک شاگرد ادھر گیا تو اس نے مجھے وہاں کی ویڈیو بھیجی. مجھے یاد دلانا, یہ ویڈیو بھی میں بھیج دوں گا, اور ادھر ان کی کون سی میٹنگز ہوتی ہیں اور یہ کیا ہے وہ بھی میں بھیج دوں گا. تو اس نے مجھے وہاں کی باقاعدہ ویڈیو بھیجی کہ جو سب سے بڑا ان کا لاج آف لنڈن وہ لنڈن ہی تھا اور کنٹرول انہوں نے لنڈن پہ حاصل کر لیا. لیکن پھر بھی یہ گروہ اتنا محتاط رہا کہ ان کی وجود کسی کانوں تک نہ پہنچ سکے اور خبر نہ ہو. اور 1717 میں یہ نئے نام سے سامنے آئے. انہوں نے اپنا نام یعنی ٹیمپلرز ختم کر دیا اور ایک نیا نام متعارف کروایا. کون سا نام متعارف کروایا؟ کون سا؟ 1717 تاریخ یاد ہے یا بھول گئے؟ جلدی بتاؤ. میں نے اللہ کے بندوں میں نے کتنے اس سے بتایا تھا. 1717 میں فری میسن کی بنیاد رکھی گئی. کدھر ہے ذہن آپ لوگوں کا؟ 1776 میں ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی گئی. 1717 میں فری میسن یعنی کہ ایک مفت اور مامار, دوسرے الفاظوں میں خدا اور خدمت گزار نام رکھ لیا گیا. انہوں نے دوسرے جنم میں یہ لوگ پہلے سے زیادہ منتظم اور محترک فعال ہوئے اور مضبوط ہو چکے تھے. فری میسنز نے اس کے بعد دنیا میں جو تباہی مچائی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی. پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرنا اور اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی طویل پیچیدہ مضبوط بندی اور رفتہ رفتہ دنیا بھر کے ممالک پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا اور حکومت کی پالیسیز پر حاوی آ گئے اور ایک نظام متعارف کروایا. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا آغاز سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ, عربوں اور اجمیوں کے درمیان تصادمات پیدا کرنا انہی کارناموں میں ہے. دنیا بھر میں اس تنظیم کے ممبران موجود ہیں. مختلف ممالک میں ان کے لاج موجود ہے جنہیں فری میسن لاج کہا جاتا ہے. پاکستان کراچی میں بھی ان کے لاج موجود تھے, لیکن حکومت نے اس پر پابندی لگائی. اور پابندی کس نے لگائی؟ 1973-76 کے درمیان, غالباً 1973 اور 76 کے درمیان مولانا حقانیہ سے کھڑے ہونے والے ایک ضعیف عالم دین دیوبند کی شان حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فری میسن پر, سیونی نظم پر بھٹو کے دور میں وہ پابندی لگوا دی کہ انہیں یہاں سے کالعدم قرار دے دیا گیا. اور رینچو لائن کراچی کے اندر نتن لاہوکی کا جو گھر آج بھی موجود ہے اور یہ یہودی یہاں سے بھاگے اور ان کو فری میسن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. ان کے لاج میں تنظیم سے وابستہ ہونے والے افراد کو لے کر جا کر عجیب و غریب قسم کی مذہبی رسومات ادا کی جاتی اور فری میسن لاج ایک الگ کالم کا منفرضی, اور اسی لیے ان پر پھر کبھی ہم لکھیں گے کہ یہ کیا تھا اور اس میں ہم بات کریں گے کہ ان کی کون کون سی رسمات ان کی وہاں ادا کی جاتی. اور ان کے وہ لاج پاکستان میں جو موجود ہیں ان کی میں فوٹوز بھی بھیج دوں گا, یہ بھی مجھے یاد دلا دیجیے گا. اور ان کے اوپر انشاءاللہ میں وہ آپ کو ان کی جو جگہ ملتان میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, ان جگہوں پہ, اسلام آباد نہیں, کراچی, لاہور, ملتان, ان جگہوں پہ ان کے لاج موجود تھے.
فری میسن سے وابستہ افراد کے لیے برادری کا الفاظ بھی استعمال کیا جانے لگا. برادری سے مراد فری میسن لوگ ہیں. پاکستان میں بھی فری میسن لاج قائم تھا اور یہاں فری میسن متحرک تھی. تاہم 1974 میں اس تنظیم پر پابندی لگا دی گئی. 73 اور اس کے اندر اس میں پابندی لگا دی گئی. فری میسن تحریک اصل میں سیونی عزائم کی تکمیل کے لیے کام کرتی تھی. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں سیونیت کا ورلڈ آرڈر نافذ ہو جائے اور اس مقصد کے لیے 1975 سے جد و جہد شروع کی گئی اور پروٹوکولز منظور کیے گئے. پروٹوکولز کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ پروٹوکولز یہ کسے کہتے ہیں. آج اس کے نتیجے میں پوری دنیا پر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ امریکہ کا صدر بھی ان کی مرضی کے بغیر حکم جاری نہیں کر سکتا. فری میسن ظاہر انسان دوست بن کر سامنے آتے ہیں لیکن ایک ہاتھ مصافحہ کرنے کے لیے اور ایک ہاتھ سے وہ خنجر گھونپتے ہیں پیٹھ کے اندر، یعنی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. اس وقت دنیا کا کوئی ملک اور خطہ ان کی سازشوں اور ان کی چالاکیوں سے محفوظ نہیں ہے اور باقاعدہ طور پر ٹیمپلر نائٹس نے اس طرح سے ان پر مضبوط محنت کرتے ہوئے اور ان کو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہوا ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا کہ جو ان کے ساتھ کنٹرول میں تھی. تو آج کی نشست یہیں ٹیمپلرز کون تھے، کیا تھے، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، یہاں ختم.